الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک نالج فوزے کے پیارے پیارے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور خوشحال زندگی عطا فرمائے۔ پیارے پیارے معزز سامعین و ناظرین، آج ہم لے کر آئے ہیں اسلامک نالج فوزے میں لیلۃ القدر کی فضیلتیں اور لیلۃ القدر میں کرنے والی تمام عبادتوں کے بارے میں اور ان کے طریقوں کے بارے میں تمام معلومات۔ لیکن میں آپ کو ان معلومات کے بارے میں بتاؤں، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں، تاکہ آپ کو لیلۃ القدر کی فضیلتوں کے بارے میں اور اس میں کرنے والی تمام عبادتوں کے بارے میں اور ان کے طریقوں کے بارے میں مکمل معلومات حاصل ہو سکے۔ اور میری ایک گزارش یہ بھی ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا ہماری کوئی بھی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور آپ نے اب تک اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے اور آنے والی تمام تاخیراتوں میں کرنے والی عبادتوں کا مکمل طریقہ اور اس کے بارے میں انفارمیشن بھی آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ پیارے پیارے معزز سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک سورت میں لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز ایمان، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور آپ کیا سمجھیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات میں فرشتے اور جبرائیل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر ہونے تک سلامتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک سورۃ الدخان میں لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز ایمان، حامیم، کتاب مبین کی قسم، ہم نے اس کتاب کو برکت والی رات میں نازل کیا۔ پیارے ناظرین، اس آیت میں برکت والی رات سے مراد شب قدر یعنی کہ لیلۃ القدر ہے۔ ایک قول میں یہ بھی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پورے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف بیت العزا میں نازل کیا۔ امام مالک بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے متعدد اہل علم سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سابقہ امتوں کی عمریں دکھائی گئیں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی عمروں کو کم سمجھا اور یہ کہ وہ اتنے عمل نہیں کر سکیں گے جتنے لمبے عمر والے لوگوں نے کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر جیسی نعمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ امام دلمی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے میری امت کو لیلۃ القدر عطا کی ہے اور اس سے پہلے کی امتوں کو یہ نعمت عطا نہیں تھی۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے معزز سامعین و ناظرین، شب قدر جو ہے وہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی 5 راتوں میں ہوتی ہے، اور ان میں سے کسی بھی ایک رات میں شب قدر موجود ہوتی ہے۔ جو 5 راتیں ہیں وہ ہے 21، 23، 25، 27 اور 29۔ ان میں سے ایک رات ضرور شب قدر کی ہوتی ہے۔ ایک رات کا جاگنا، ایک رات کی عبادت کرنا آپ کے لیے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پیارے ناظرین، لیکن اس کے لیے جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں کسی کے لیے بغض نہ ہو، آپ کسی سے نفرت نہ کرتے ہوں، آپ کسی کا برا نہ چاہتے ہوں، تبھی آپ کی 1000 مہینوں سے بھی بہتر والی عبادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے شب قدر میں ایمان کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت سے قیام کیا یعنی کہ نماز پڑھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو بہت ہی پیاری فضیلت ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں لیلۃ القدر کی اصل عبادت قیام یعنی کہ نماز ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات میں زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں اور توبہ و استغفار کی کوشش کریں۔ بندہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مقابلے میں اپنی کوتاہیوں اور گناہوں کو یاد کر کے روئے اور گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی گناہوں کی معافی مانگے اور بار بار استغفار کرے، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنی معافی اور بخشش حاصل ہو سکے۔
پیارے ناظرین، 21ویں شب بہت جلد ہمارے درمیان تشریف لانے والی ہے، اس لیے میں آج آپ کو 21ویں شب کی نفل نمازوں کے بارے میں مکمل طریقہ بتاؤں گی کہ آپ کو کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں 21ویں شب کو، اور کون کون سی نمازیں پڑھنی ہیں اور کس طریقے سے پڑھنی ہیں۔ اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان نمازوں کو اپنے پاس لکھ بھی لیں تاکہ آپ کو نماز پڑھتے وقت آسانی ہو۔ پیارے ناظرین، سب سے پہلے جو 21ویں شب کی عبادت ہے، اس کی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اس نفل نماز پڑھنے والے کے حق میں اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو مقرر فرما دیتا ہے جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس نماز کے بارے میں جس کی فضیلت اتنی پیاری سی تھی۔ اس کا جو طریقہ ہے وہ کچھ یوں ہے کہ پہلی شب قدر یعنی ماہ رمضان المبارک کی 21ویں تاریخ بعد نماز عشاء و تراویح 4 رکعت نفل نماز 2 سلام سے آپ کو پڑھنی ہے، یعنی کہ 2 رکعت کر کے آپ کو 4 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے، اور ہر رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے 1 بار، اور سورہ قدر 1 بار، اور سورۃ الاخلاص 1 بار پڑھنا ہے۔ اور جب آپ کی اس طریقے سے نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت مکمل ہو جائے تو ہر 2 رکعت کے بعد سلام آپ نے 70 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ پیارے ناظرین، یاد رہے آپ یہاں پہ کوئی سی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، یہاں پہ کوئی بھی قید نہیں ہے، آپ کو جو بھی درود پاک یاد ہے آپ وہ درود پاک پڑھیں اور اس نماز کو مکمل کریں۔ پیارے ناظرین، اب جو دوسری نماز ہے ہمارے پاس، اس کی جو فضیلت ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نفل نماز کی برکت سے نفل نماز پڑھنے والے کے لیے مغفرت فرما دیتا ہے اور اس کی ہر حاجت پوری فرماتا ہے۔ اس کی جو فضیلت ہے پیارے ناظرین بہت ہی پیاری ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس نماز کو لازماً پڑھیں، کیونکہ اس سے ہمارے 2 کام ہو رہے ہیں۔ ایک تو ہماری بخشش و مغفرت بھی ہو رہی ہے، ہمارے گناہوں کی معافی بھی مل رہی ہے ہمیں، اور پلس اللہ تعالیٰ ہمارے جائز حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس نماز کو بھی لازماً پڑھیں۔ اس کا جو طریقہ ہے پیارے ناظرین وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ رمضان المبارک کی 21ویں شب کو آپ کو بعد نماز عشاء و تراویح 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے۔ کتنی رکعت آپ کو نفل نماز پڑھنی ہے؟ 2 رکعت، ٹھیک ہے۔ ہر رکعت میں آپ کو سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ القدر 1 مرتبہ پڑھنی ہے اور سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جب آپ اس طریقے سے 2 رکعت مکمل کر لیں تو بعد سلام آپ کو 70 بار استغفار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا پڑھنا ہے آپ کو؟ 70 بار استغفار پڑھنا ہے اور 70 بار درود پاک پڑھنی ہے۔ کوئی سی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو، اور یہ پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کے ساتھ رو رو کر اپنی گناہوں کی معافی کے لیے دعا کرنی ہے، اور آپ کی جو بھی حاجتیں ہیں اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ اس نفل نماز کی برکت سے آپ کی بخشش و مغفرت بھی فرمائے گا اور آپ کی حاجت بھی پوری فرمائے گا۔ پیارے ناظرین، اب جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو ماہ رمضان المبارک کی 21ویں شب کو بعد نماز عشاء تراویح 21 مرتبہ سورۃ القدر پڑھ لینا ہے۔ یہ جو عمل ہے نا یہ کرنا بہت زیادہ افضل ہے، اس کی جو بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ پیارے پیارے معزز سامعین و ناظرین، بعض اکابر علماء سے یہ بھی منقول ہے کہ جس شخص نے ہر رات لیلۃ القدر کی نیت سے 10 آیات تلاوت کی وہ لیلۃ القدر کی برکت سے محروم نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف 10 آیات کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ وہ لیلۃ القدر سے محروم نہیں ہے۔ تو جب ہم اس میں عبادت کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے اور نماز پڑھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی ساری چیزیں عطا فرمائے گا اور ہمیں کتنے انعام و اکرام سے نوازے گا۔ امام ابو لیث نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی کم از کم 2 رکعت ہے اور زیادہ سے زیادہ 1000 رکعت ہیں، اور متوسط جو یعنی کہ درمیانی جو ہے وہ 100 رکعت ہیں، اور ہر رکعت میں جو درمیانی قرأت ہے وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ سورہ قدر پڑھے اور اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، پھر 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دے اور درود شریف پڑھ کر اپنی نماز اسی طریقے سے 2 رکعت کر کے جاری رکھے اور جتنا چاہے نفل نماز پڑھے۔ یہ جو ہے ہمارے پاس کافی سارے علماء کرام کی منقولات تھیں جو وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ہم کتنی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ 1000 رکعت ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، اور کم سے کم جو اس رات کی نفل نماز ہے وہ 2 رکعت ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے آپ سے جتنا ہو سکے آپ نفل نماز پڑھیں اور اللہ کو اپنے راضی کریں۔ پیارے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور ہم آپ کی 21ویں شب کی نفل نمازوں سے متعلق مکمل رہنمائی
کر پائے ہوں گے اور آپ کو اس نماز کے بارے میں مکمل صحیح طریقہ معلوم صحیح طریقے سے ہو چکا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اسے تمام لوگوں تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی آج کی رات یعنی کہ نیند میں سوتے ہوئے نہ گزاریں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں، اور اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ کسی بھی اسلامک چیز کو دوسروں تک پہنچانے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ جاریہ کی نیت سے آپ کو بھی ثواب عطا فرمائے گا اور آپ کی دین و دنیا کو سنوارے گا۔ پیارے ناظرین، اب ہماری ملاقات ہوگی نیکسٹ اپ کمنگ اسلامک ویڈیو میں، تب تک کہ آپ ہمیں اجازت دیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور سب سے اہم گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں، کیونکہ آپ کا ایک سبسکرائب کرنا ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہوتا ہے۔ تو آپ سے میری گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنا تب تک کے لیے بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔